اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے، سننے، سمجھانے کے لیے جمع فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ہمارے اندر تک اتار دے، ہمارے دل و دماغ میں اتار دے اور ہمارے زندگیوں کے اندر اس کو نافذ فرما دے، آمین۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، اور ساتھ والے لوگوں کو آسانیاں دینے کے لیے بھی ان کے مسائل بھی حل کر رہے ہوں گے۔ اور یہاں میں نے کچھ سوالات لکھے ہیں، وہ یقیناً کافی دیر سے اسکرین پر ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس پر بھی نظر دوڑا لیجئے۔ اور ہم اپنے نیت کو ایک دفعہ اجتماعی طور پر بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی رضا کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، تاکہ ہم آپ کے کلام کو سن سکیں اور اپنی زندگیوں کو کے اندر برکت بھی اور نور بھی اور تبدیلی بھی اور جنت کے راستے پر چلنے کا سامان بھی اکٹھا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آج تھوڑا سا دیکھیں گے تعوذ اور تسمیہ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعوذ کا پتہ ہے سب کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے، چاہے تلاوت نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہو یا ویسے ہی قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اور پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کو ہم شروع کریں تو اعوذ باللہ بھی یعنی تعوذ بھی پڑھنا ہے اور تسمیہ بھی پڑھنی ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید کے درمیان میں جب ایک سورت ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود وہاں پر بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، تو وہاں صرف بسم اللہ ہی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی سوائے سورہ توبہ کے۔ اور اگر قرآن مجید کی تلاوت شروع ہی سورہ توبہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔ بس اتنا مختصر سے ہم دیکھ کے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اس کے بعد تسمیہ ہے، تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، اور آپ نے فرمایا وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ایک واقعہ لکھا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے ایک صحابی سوار تھے، تو ان صحابی کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹنی ذرا پھسل گئی، اونٹنی جو ہے وہ پھسلی یعنی گرنے لگی، تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو، یعنی شیطان نے اس کو بہکایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، وہ اس سے پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یا اس نے اپنی قوت سے پھسلا دیا گرا دیا ہے، ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے حضرت سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی الحمدللہ پڑھنا نماز کے دوران، ٹھیک ہے، جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز سے پہلے، تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت میں لاتے ہیں، مثلا قل هو اللہ پڑھنی ہے یا کوئی بھی سورت پڑھنی ہے، تو پھر اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، نہ پڑھیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنا اور اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے دونوں پڑھنا جو بھی ہم نے بات کی دونوں مسنون ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ترتیب کے اعتبار سے اور نازل ہونے کے اعتبار سے، سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکمل پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور تو بہت ساری آیت نازل ہو چکی تھی، لیکن پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ یہ سورہ فاتحہ تھی۔ اس کی 7 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن میں پہلی 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ سے انسان کی طرف سے دعا ہے اور اپنی درخواست ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھا بھی دی ہے۔ اور جو درمیان میں والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کے اندر دونوں چیزیں اکٹھی شامل ہو گئی ہیں، کچھ حمد و ثنا ہے اور کچھ دعا اور درخواست کا پہلو ہے۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے جو
سورہ فاتحہ کی تشریح کے اندر یا سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اندر بہت اتھینٹک ہے اور بہت اہم ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیا کریں. اور یہ اتنی دفعہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے سمجھتے ہیں، اور تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں زبانی ہی یہ حدیث یاد ہو گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے وہ میرے بندے اور میرے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. آدھا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ حدیث ایسی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے تو وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مقدس ہو جاتی ہے وہ حدیث. اور چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ سکھائے گئے ہوتے ہیں. ویسے تو آپ کی ہر بات ہی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کے الفاظ تو خود ہوا کرتے تھے لیکن اللہ کی اجازت سے. تو جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے. جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا. اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. دیکھیں، وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. پھر جو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. دیکھیے سورہ فاتحہ میں یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے اعزاز میں سبحان اللہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا عزیز بہنوں تو نماز کے اندر ہم ترجمہ کے ساتھ جب توجہ کرتے ہیں تو پھر یہ لطف آتا ہے نماز کا، ٹھیک ہے. اگر ہمیں یہ حدیث بھی یاد ہو تو پھر ہمارے ذہن میں رہے کہ اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا جواب یوں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کا خشوع و خضوع بنتا ہے، اس کی توجہ بنتی ہے، تعلق باللہ میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ راز و نیاز اور گفتگو کرنے کا اور بات چیت کرنے کا اور وقت بتانے کا وہ جو سرور ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قرآن مجید کو یوں ہی سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور اپنے نمازوں کے اندر ہم اس عظیم صورت کو یوں ہی پڑھیں کہ وہ ہمیں اس کی صحیح طور پر سمجھ آ جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی مثال نہ تو رات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں اور نہ ہی خود قرآن میں کوئی دوسری صورت اس جیسی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اسی لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے. اللہ اکبر. تو سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام آئے ہیں جس میں سے ایک سورۃ الشفا بھی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے. شفا یعنی تندرستی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، کچھ بھی ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں تھے، جہاد کے سفر میں تھے، کہ ہم نے قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا تو ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے میں کوئی ایسا مرد موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی کر سکے یا اس کے لیے دوائی کا انتظام کر سکے، تو کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی جو حضرت ابو سعید خود جو بیان کر رہے ہیں وہ اس خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ وہ جھاڑ پھونک تو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا، یعنی اس کے اوپر دم کیا، تو وہ صحت مند ہو گیا۔ اس نے اس شکر میں، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر میں، اس معاوضے کے طور پر 30 بکریاں دی اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ تو جب حضرت ابو سعید واپس آئے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو واقعی کوئی منتر ونتر آتا تھا؟ یعنی آپ کو کوئی ٹرک آتی تھی؟ آپ کو واقعی کوئی دم درود آتا تھا؟ آپ کو پتا تھا کہ یعنی کیسے، یعنی آپ علاج جانتے تھے؟ کوئی ایسے خاص پاسورڈ تھے کوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک دی، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اچھا چلیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق ہم پوچھ نہ لیں کہ آیا یہ دم بھی درست تھا، اور اس کی بکریاں جو معاوضے میں ملی، ٹھیک ہے، تو ان کا کیا معاملہ تھا۔ تو چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، پورا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ منتر یعنی ہم اردو کا لفظ ہے، کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگانا، ٹھیک ہے نا، اجرت اگر ملی ہے تو علاج کے طور پر تو یہ حلال ہے، درست ہے، اور اس میں جو مال غنیمت کے طور پر کہ جہاد کے سفر پر تھے تو اس میں میرا حصہ بھی لگانا، جس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ مال حلال تھا۔ تو سورہ فاتحہ اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی جسمانی تکالیف ہیں، روحانی طور پر ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، قلبی طور پر اتنے وہ ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ لیکن ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایسے اثر نہیں ہوتا نا جیسے صحابہ کے پڑھنے سے ہوتا تھا۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ تقویٰ کا، للہیت کا، اور اس یکسوئی کا، اور ایمان کے اس مرتبے اور معیار کا جو صحابہ کے پاس تھا اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ لے کر آئیں، تعلق باللہ بنائیں، اور اس کے بعد اپنی زبانوں کو سچا بنا لیں، ٹھیک ہے، جب ہم سچے ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں نا، تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر بات میں اثر ہوتا ہے، پھر زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اور پھر قرآن پڑھیں تو بھی اثر کرتا ہے، گفتگو کریں تو بھی اثر کرتی ہے، دم کریں تو بھی اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک صاف رکھیں، اور اللہ کے کلام سے دم دم کرنا تو ثابت ہے، ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا ہے، اور آپ روزانہ رات کو دم کیا کرتے تھے، سورہ ناس اور فلق کو پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیرتے، پھونک مارتے، دم کرتے، اور پھر اس کو پورے بدن مبارک پر پھیر لیتے، اور یہ آپ کا اتنا پختہ عمل تھا اور اتنا مسلسل عمل تھا اس دم کا، کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے، یعنی جب آپ اس بخار میں تھے جس میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ اتنی کمزوری تھی کہ آپ خود وہ پڑھ کر نہیں پھونک سکتے تھے اور اپنے جسم پر نہیں مار سکتے تھے ہاتھ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں یہ کیا کرتی تھی کہ میں وہ سورہ ناس بھی پڑھتی، فلق پڑھتی، اور آپ کے ہاتھوں پر پھونک مار کر پکڑ کر تو آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی، ظاہر ہے آپ کے ہاتھ زیادہ برکت تھے، برکت کے لیے نا۔ تو اس لیے دم تو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اور دم کرنا قرآن مجید کی کسی آیت کا، کسی سورت کا دم کرنا بالکل درست عمل ہے، سنت سے ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، صحابہ کیا کرتے تھے، اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اول پھول، ادھر ادھر کے وظائف اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ان سے بچنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے، ان سے بچنا ہی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسے دم یا اوراد یا وظائف ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے میں جواز تو ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جائز تو ہو جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ اثر نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے اندر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی آیات سے مستفید ہو، یا ان آیات اور ان وظائف اور اوراد سے مستفید ہو جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے سکھائے ہیں، اور یا پھر اس کے بعد زیادہ ہی کچھ انسان کو کرنا ہو تو وہ صحابہ کرام کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر اعتماد اور تکیہ کرے۔ اس کے علاوہ پھر باقی انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اگر کوئی بھی آپ کا چیز پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر جس کا معنی غلط نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، علاج کے طور پر، عبادت کے طور پر نہیں۔ عبادت کے طور پر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، جو رسول اللہ نے نہیں کیا وہ تو بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا۔ ہاں، علاج کے طور پر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے۔ اچھا جی، سورہ فاتحہ، انشاءاللہ اب ہم اس کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، تمام حمد جو ہے، الحمد، تمام کی تمام حمد جو ہے، تمام کی تمام تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن، جو بہت مہربان ہے، رحمان ہے، الرحیم، الرحیم بھی ہے، مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جو مغضوب ہوئے اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک تو یہی کہ نہ ان کا، مغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا، ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر غضب نہیں ہوا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ پہلے کو اختیار کرتی ہوں، میں دوسرے کو غلط نہیں کہہ رہی، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اور نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مغضوب اور ضالین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی مختصر سی اگر ہم تشریح دیکھیں سورہ فاتحہ کی، فضائل تو ہم نے ان کو کچھ دیکھی ہیں۔ اللہ اکبر، تو تعریف اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے، تمام تعریف کس کی ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ وہ بڑی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ، اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ اس کی پہلی ہی چوٹ یا ضرب جو ہے وہ مخلوق پرستی کی جڑ پر پڑتی ہے۔ دنیا میں جہاں اور جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال کچھ بھی ہے، اس کی بنیاد اور اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی انسان، فرشتے، دیوتا، سیارے، کسی بھی مخلوق کا کوئی بھی کمال ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ ہو جائیں، اس کے پرستار بنیں، اس کے فین بنیں، اس کے فالوور بنیں، اس کے احسان مند بنیں، اس سے انفلوئنس ہوں، اس کے شکر گزار بنیں، اس کے نیاز مند ہوں، اس کے خدمت گزار بنیں، تو وہ کون ہے؟ وہ خالق کمال ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب کمال نہیں ہو سکتا ایسا، خالق کمال جس نے اس کمال کو پیدا کیا ہے، اس کا اس کا انسان سے اس سے متاثر ہونا ہے، جو کمال والا ہے، جو صاحب کمال ہے، جس کو وہ چیز ملی ہے، ہم اس کی عبادت گزار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ایک فرد ہے جو بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر شکل و صورت بہت خوبصورت ہے، تو اب تعریف جو ہے، آپ دیکھتے ہیں، بچہ لے لیں، ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے بہت خوبصورت ہے، چھوٹا سا بچہ، بچے تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کتنے ماشاءاللہ کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اب یہ دراصل تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ یہ خالق کی خوبصورت کی، ٹھیک ہے، جس نے خوبصورتی کو پیدا کیا ہے، اس خالق کی تعریف ہو رہی، اس بچے کی تعریف نہیں ہو رہی ثابت، لیکن ہم نیت نہیں بناتے ہیں نا، یہ
ہم تو بچے ہی کی کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی جیسے دلہن ہے، فرض کر لیں کوئی دلہن آ گئی کوئی، اور آپ کسی فنکشن میں چلے گئے، آپ اچھے ویل ڈریسڈ ہیں، آپ نے سجے سمنے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں. تو نیت بنانی پڑے گی. اب وہ جو اچھی لگ رہی ہیں، اب ہم خوش ہو جاتے ہیں جب کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ کتنے ہائی ہائی، میں پھر ایسے وہ ایسے ہو جاتی ہوں نا، اترا جاتی ہوں. ہاں بس میں تو ہوں ہی ایسی، بس میں تو تیار بڑی اچھی ہوئی ہوں، یا اس طرح سے. ہاں ہم تو لگتے ہی بڑے پیارے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح. تو اس وقت انسان اگر مذاق میں کبھی اوپر سے فقرہ کہہ بھی دیتا ہے، لیکن دل میں اس کو یا شعور میں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دراصل میری تعریف نہیں ہو رہی ہے، میرے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے، خالق کی تعریف ہو رہی ہے، جس نے مجھے اتنا اچھا بنایا ہے، جس نے مجھے اتنا اچھا ذوق اور ٹیسٹ دیا ہے کہ میں اچھا لباس چن لیا، یا میں اچھا تیار ہو گئی، کہ میں لوگوں کی نظروں کو بھا رہی ہوں. دراصل خالق کی عطا کردہ بات ہے، ہنر بھی اس کا دیا ہوا ہے، چیزیں بھی اس نے مجھے عطا، ٹیسٹ بھی اس نے مجھے دیا ہے کہ میرا ٹیسٹ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. تو دراصل وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ خالق کمال کی ہوتی ہے. الحمدللہ رب، تمام تعریفیں اللہ ہی کے. کوئی ہمارے گھر کی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، تو دراصل وہ کھانا پکانے والے کی تعریف نہیں ہو رہی، وہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ جس نے وہ ہنر دیا اس کو کہ وہ کھانا اچھا پکائے. آپ سیٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں، آپ مینجمنٹ بہت اچھی کرتی ہیں، آپ عبادت بہت اچھی کرتی ہیں، آپ فلانا کام بڑا نفیس کرتی ہیں، آپ گفتگو بہت اچھی کرتی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ ڈرائیونگ بہت اچھی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، کچھ بھی چیز ہے، تو اس میں کیا ہے، آپ سمجھاتی بہت اچھا ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ کرنے والے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ دراصل وہ اس بندے کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، لیکن تعریف اللہ کی کر رہا ہے. یہ ہمیں دو باتوں میں فرق کرنا چاہیے. تعریف، کیونکہ دیکھیں ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں نا کہ مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے منہ پر تعریف کرے اس کا منہ خاک سے بھر دو. ہم؟ تو کیا اس لیے کہ جب ہم تعریف، کیونکہ تعریف کے لائق ہے ہی صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات ہے. باقی اگر ہم کسی کو سراہتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ماشاء اللہ آپ میں یہ ٹیلنٹ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو ابھاریں، اس کو پالش کریں، اس کو آگے لے کر آئیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو فائدہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں یہ بہت بہتر طور پر خود کو بھی سمجھانا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اس یہ عقیدہ اور تصور اپنے ذہن میں لانا ہے، اور اپنے بچوں تک. کچھ بہت چھوٹے، بہت چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، تبھی سے ہم اس کے ذہن میں یہ بات ڈال، پھر کیا ہوتا ہے، بڑائی نہیں آتی، غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، اور پھر بندہ اٹھلاتا نہیں ہے، اتراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو اچھا لگ رہا ہوں اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، میری کام، میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں نے کچھ اور بڑا مارکا مار لیا، تو دراصل تو اللہ ہی کی عطا ہے. تو اس میں ضرور شروع میں جب ہم نے اپنی یہ عادت بنانی ہے تو پھر اس کا اظہار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ٹریننگ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی میری تعریف، ہاں یہ کتنا اچھا کھانا بنایا آپ نے، فرض کر لیں کوئی ایسا کہتا ہے، تو اگر میں کچی ہوں نا اپنی تربیت میں، شروع میں اگر میں اپنی تربیت کر رہی ہوں، تو مجھے اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نا، دیکھیں اس میں ذائقہ ڈال دیا، میں تو فلاں ریسیپی ہی ٹرائی کی تھی لیکن اصل ذائقہ تو اللہ ہی نے ڈالا ہے. ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی ہی سکھائے ہوئے پر محنت کی، اللہ تو وہ اللہ کی طرف ہمیں اپنی تربیت کرنے کے لیے شروع میں ضرور اللہ اللہ اللہ، ہر چیز کو اللہ کی طرف لے کر جانا ہے. جب کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ سالوں میں، یا جس کا جب بھی جتنا بھی ٹائم لگتا ہے، اس کی وہ مزاج بن جائے کہ وہ سوچنے سے پہلے ہی اس کو پتا ہے کہ اچھا میں اصل میں جو یہ میری تعریف کر رہے ہیں نا، تو اللہ ہی کی عطا کردہ بات ہے نا، جو میری تو نہیں کر رہے. تو پھر چونکہ تکبر اور غرور نہیں آتا ہے الحمدللہ اس میں، تو پھر بے شک انسان ہر بات میں نہ بھی یہ کہے، ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین، ہم کسی کی بھی تعریف کریں کچھ بھی ہے تو وہ اصل میں ہر چیز کے اندر دیکھیں ہم سینز دیکھتے ہیں نا، منظر دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتنا پیارا منظر ہے، ناروے کتنا خوبصورت ملک ہے، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں، دیکھیں اس کا سبزہ، اس کی آبشاریں، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں ہمارے پاکستان میں سے شمالی علاقہ جاتے ہیں، تو کتنا حسین ہے نا، ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا پیارا ملک ہے. تو اس وقت ذہن میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ اللہ نے بنایا. اور جب سردیاں آتی ہیں تو ایسے برف کی چادر سے پوری چادر بچھ جاتی ہے برف کی، سفید کیا، پہاڑوں کی چوٹیاں اور درختوں کی ٹہنیوں سے لے کر ہمارے پاؤں کے نیچے تک ہر طرف سفید چادر بچھی ہوتی ہے. اس قدر حسین لگتی ہے.
وہاں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ دراصل برف خوبصورت نہیں ہوتی، دراصل درخت خوبصورت نہیں ہوتے، آسمان خوبصورت نہیں ہوتا، پہاڑ آبشار نہیں ہوتی، دراصل اللہ خوبصورت ہوتا ہے. اللہ کی خوبصورتی نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ نے کتنا خوبصورت اس چیز کو بنایا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف یا اللہ. اسی لیے کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. اچھا اچھی چیزیں دیکھ کر، اچھا منظر دیکھ کر الحمدللہ کہنا چاہیے نا. لیکن ہمیں کیا سکھایا گیا کہ اچھی چیزیں دیکھ کر سبحان اللہ کہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں اچھا کتنا پیارا درخت ہے، سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، کہ اس کی خوبصورتی میں سوائے اللہ کی کوئی شریک نہیں. اس لیے سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے. ورنہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ ہوتی ہے نا تعریف، لیکن ہم اچھے منظر کو دیکھ کے سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہے سبحان، اس لیے کہ اللہ پاک، اس کی خوبصورتی میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. رب، پالنے والا، مالک، آقا، خبر گیری کرنے والا، نگہبان کرنے والا، مدبر، منتظم، مینیجر. ٹھیک ہے، سب کچھ آتا ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سب معنوں کے اندر اس کائنات کا رب ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے. اور رحمان الرحیم، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. تو مبالغہ ہوتا ہے کسی چیز کو بہت بڑھا کر بیان کرنا. ٹھیک ہے. جیسے ہم اگر دیکھتے ہیں نا کہ کوئی کپڑا دھویا میں نے، ٹھیک ہے، کپڑا دھویا، اس کو سفید کپڑے کو دھویا اور وہ بہت صاف ستھرا نکلا، ہم کہتے ہیں ہائی یہ چٹا سفید ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یا کوئی بہت کالی چیز ہم نے خریدی، کوئی ہماری کسی برقعے کا رنگ کالا ہے، ہماری کسی چیز کا رنگ کالا ہے، ہم کہتے ہیں کالا سیاہ رنگ ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے سیاہ کالا رنگ. ٹھیک ہے. سرخ. ٹھیک ہے. تو آ، جیسے کوئی لمبا، تڑنگا، چٹا سفید، صحیح، ایسے کوئی مہربان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں بڑا سخی ہے، صحیح فیاض ہے. تو یہ اس کی جو ہے نا وہ آ، مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی زیادہ اس کی تعریف بیان نہیں کرنی ہو رہی ہوتی تو ہم اس پہ اور. تو الرحمن الرحیم بالکل اسی معنی میں کہ اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین ہے، اس دن کا مالک ہے جب تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کیا جائے گا، نامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا، ہر انسان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر صرف محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی مکمل طور پر اللہ کے پاس. مکمل یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہ بندگی، غلامی، فرمانبرداری، پوجا، سجدہ، ماتھا ٹیکنا، سب، اور روز و شب کے اعمال سب اللہ رب العالمین ہی کے ہیں. ایاک نعبد، صرف تیری مان کر چلیں گے، صرف تیری ہی مان کر چلیں گے. عبادت سجدہ کریں گے صرف تجھے، لباس پہنیں گے تیری پسند کا، کھانا کھائیں گے تیری پسند کے طریقے پر، پڑھیں گے تیری رضامندی والی بات، بولیں گے تیری رضامندی والی بات، شادیاں کریں گے تیری رضامندی والے طریقے پر، گفتگو کریں گے تیری رضامندی والے طریقے پر، لوگوں سے میل ملاقات بنائیں گے تیری رضا کے لیے، لوگوں سے کٹیں گے تیری رضا کی خاطر، کچھ چھوڑیں گے تیرے لیے. ایاک نعبد کا یہ مطلب ہے، صرف نماز مطلب نہیں ہے، صرف نماز مطلب نہیں ہے. ایاک نعبد فرما برداری، اطاعت، پوجا، پرستش، غلامی، بندگی، ہر معنی ہے اس کے اندر. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا، ہم صرف ایسے نہیں ہے ہمارا، بلکہ ہر طرح کا تعلق آپ کے ساتھ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ ساری کائنات کے رب ہیں، ساری طاقتیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ساری نعمتوں کے آپ اکیلے مالک ہیں. اس لیے میں تو بہت کمزور ہوں، بہت چھوٹا سا، کائنات کے ذروں میں سے ایک ذروں کا بھی ذرہ ہوں. تو میری حاجت کی طلب جو ہے نا،
उसका रुजू भी आप ही की तरफ है। आप ही के आगे मेरा हाथ फैलता है और आप ही की मदद पर मेरा एतमाद है। इसी बिना पर मैं अपनी ये दरख्वास्त लेकर आपके पास आई हूँ। इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं आप ही से मदद चाहती हूँ। आप ही मेरे सारे काम बनाएं, मेरी परेशानियों को दूर करें, मेरे दिल को सुकून दें, मेरे माली मसाइल को हल करें, मेरी जिंदगी के मसाइल को हल करें। मुझे सुकून दे दें, दुनिया में भी आखिरत में भी अच्छे लोग दें, अच्छे साथी दें, बाबरकत माल दें, अमन दें, सब कुछ अल्लाह मैं आप ही से मांगती हूँ। हर मदद मुझे आपसे लेनी है, और मुझे, मेरी मदद आपके बगैर कोई कर ही नहीं सकता। इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो जब मैंने मदद अल्लाह से मांगनी है, इबादत अल्लाह की करनी है, तो अल्लाह ताला जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में ख्याल और अमल और बर्ताव, लेन देन, खुशी गमी, आना जाना, उठना बैठना, खाना खिलाना, खाना खाना, शादी ब्याह, हर चीज में, रिश्ते करने, शादियां करनी, ठीक है, तालीम हासिल करनी, डिग्रीज लेनी है, सफर करना है, कुछ भी है, हर बर्ताव, हर अमल और ख्याल और हर शोबे में अल्लाह मुझे वो तरीका सिखा दे जो सही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब ये है कि अल्लाह मुझे हर काम में वो तरीका सिखा दे जो सही है, जिसमें गलत होने का, गलत कारी का, बुरे अंजाम का कोई खतरा ना हो, और उस रास्ते पर मुझे चला दे जो कामयाबी का रास्ता है। ये है वो दरख्वास्त जो कुरान का मुताला शुरू करते हुए बंदा अपने हुजूर के पेश करता है। और उसकी गुजारिश ये होती है कि अल्लाह ताला, देखिए मैं अब हर जिंदगी के हर मामले में आपसे रहनुमाई मांगती हूँ, और अब तो मैं आपके कुरान को सीखने का सफर शुरू कर रही हूँ। अब तो मैं आपके कलाम को सीखने का सफर शुरू किया है। या रब्बल आलमीन, आप मेरी रहनुमाई फरमा दें। आप मुझे बता दें कि मैं इन दुनिया की भूल भलाइयों में नफ्स का जो हकीकत है वो क्या है, अखलाक के वो मुख्तलिफ नजरियात में दुरुस्त कौन सी बात है। मौजूदा दौर के अंदर तो इतने फितने हैं, हर कोई आलिम है, हर कोई ठीक है, हर कोई फाजिल है, और हर कोई मौलाना है, हर कोई जो है वो खुद से समझने लेकर यूट्यूब और इंस्टा और टिकटॉक और फेसबुक और ट्विटर और एक्स और पता नहीं क्या, हर चीज के ऊपर हर कोई अपना नजरिया बयान कर रहा है। तो या अल्लाह, मुझे इन मुख्तलिफ नजरियात में सही नजरिया कौन सा है मुझे वो दिखा दे, और कौन सा निज़ाम अखलाक बेहतर है मुझे वो सिखा दे। जिंदगी की इन बेशुमार रास्तों के ऊपर, इन पंग डंडियों के दरमियान में जो फिक्र अमल की सीधी राह है ना, ये अल्लाह मुझे बता दे वो कौन सी सीधी राह है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह मुझे सिखा दे कि अल्लाह मैंने मैंने सुबह उठना कैसे है, दिन कैसे गुजारना है, लिबास कौन सा पहनना है, खाना कौन सा कमाना है, कौन सा डिग्री कौन सी लेनी है, मुझे कौन से शोबे में जाना है, मुझे कहाँ कमाना है, कैसे बर्ताव करना है, मुझे क्या, हर चीज, मुझे अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, मुझे अपने बड़ों के साथ मामलात कैसे करने हैं। या अल्लाह, ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता सिखा दे। मुझे रिश्ते कैसे निभाने हैं, मुझे दोस्तों के साथ मामलात कैसे करने हैं, मुझे करीबियों के हकूक को कैसे अदा करना है। या अल्लाह मुझे सब सिखा दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातुल्लज़ीन। अब जब सीधा रास्ता मांग रहे हैं, फिर वो कौन सा सीधा रास्ता है, फिर उसकी तारीफ की अल्लाह ने खुद सिखाया ना सब कुछ। सिरातुल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, ये उस सीधे रास्ते की तारीफ है जिसका हम अल्लाह से मांग रहे हैं। यानी ऐसे अल्लाह, वो रास्ता, या ना मेरी शादियां उस रास्ते पर हों जिस पर तेरे मंजूर नजर लोग चलते रहे, वो बेखता रास्ता, कदीम जमाने से आज तक जो शख्स भी और जो लोग भी उस रास्ते पर चले वो तेरे इनाम के मुस्तहिक हुए, तेरी नेमतों से माला माल हुए। या अल्लाह, मुझे, मैंने अपने बच्चों के रिश्ते करने हैं ना, तो या अल्लाह मुझे उस रास्ते पर चला कर ले जा, वही तरीका सिखा जो तेरे इनाम याफ्ता लोगों ने तरीके से किए। शादी करनी इनाम याफ्ता तरीके के लोगों पर, कोई गमी हो गई घर में, कोई सदमा आ गया, उसको हैंडल करना है, इनाम याफ्ता लोग क्या किया करते थे, इनामात के मुस्तहिक लोगों ने कैसे किया। कारोबार करना है, बिजनेस करना है, इनामात वाले लोगों ने कैसे किया। मुझे जॉब करनी है, उन लोगों ने कैसे किया। अल्लाह मुझे वैसा कर दे। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम,
اور یہ انعام کون سا ہے؟ آخرت کا انعام ہے کہ اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں وہ مجھے وہ طریقے سکھا دے، یا اللہ مجھے وہ علم دے دے، فہم دے دے، ساتھی دے دے، لوگ دے دے، جماعت دے دے، وہ اجتماعیت دے دے، وہ پلیٹ فارم دے دے جہاں سے میں سیکھوں، جو مجھے اٹھا کر چلنے والے ہوں سیدھے راستے پر، جب میں گنوں مجھے اٹھا لیں، صراط الذین انعمت، اور وہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے والے ہیں کن کے؟ جو صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو انعام پانے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ نہیں کہ دنیا کی زندگیاں، دنیا کی نعمتوں سرفراز، وہ تو کفار بھی ہیں۔ انعام سے مراد کیا ہے؟ حقیقی اور پائیدار انعامات، جو سیدھے راستے پر چلنے سے خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں۔ وہ عارضی نہیں ہوتے، وہ نمائشی نہیں ہوتے، جو کبھی فرعون اور نمرود کو ملتے تھے اور آج بھی سب کو ملے ہوئے، بڑے بڑے گمراہوں کو اور بڑے بڑے ظالموں کو اور بدکاروں کو ملے ہوئے، وہ نہیں، وہ نہیں چاہیے، مغضوب لوگوں والے نہیں چاہیے، گمراہ لوگوں والے نہیں چاہیے، ہمیں وہ انعام، ہمیں وہ طاقت، ہمیں وہ قوت نہیں چاہیے جس کا انجام جہنم کی کھائی ہے، جس کا انجام رب کی ناراضگی ہے، جس کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ دنیا کے اندر ایسی نیک نامی نہیں چاہیے جو آخرت میں مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی عزت دے، لیکن اگر مجھے دنیا میں ناکامی لے کر آخرت کی کامیابی مل رہی ہے تو مجھے آخرت کی کامیابی لینی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، تو اس وقت پھر دنیا کا نقصان ہی دراصل انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئے گی نا؟ تو اس لیے آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ جو ہے، اس لیے اس کا نام بقرہ ہے کہ اس میں جو ہے گائے کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید کی تمام صورتیں ہی ایسی نہیں ہے کہ ان کے مضمون کے لحاظ سے ان کے نام رکھے گئے ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف اس لیے اس میں کوئی نام آ گیا ہے، یعنی کہ پوری سورت کے اندر گائے ہی کی قصے کہانیاں بیان کی گئی نہیں، بس ایک واقعہ گائے کا ہے تو وہاں پر بقرہ نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ کب نازل ہوئی تھی؟ ہجرت مدینہ کے بعد، ٹھیک ہے، مدنی زندگی کا جو ابتدائی زمانہ تھا اس میں نازل ہوئی، اور اس میں بہت سارے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری ہمارے لیے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو عملی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات۔ دیکھیں آپ کو قرآن مجید میں بہت سارے اس طرح کے حروف ملتے ہیں جو سورتوں کے بالکل شروع میں ہوتے ہیں، جیسے یہ سورہ بقرہ کا شروع میں الف لام میم ہے، نون ہے، ٹھیک ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، طا سین ہے، یا سین ہے، تواسیم میم ہے، حامیم عین سین، قاف ہے، ٹھیک ہے، صرف قاف ہے۔ تو یہ ایسے ہیں جو جڑے ہوئے نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مقطعات، ٹھیک ہے۔ تو جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہاں پر مقطعات کے جو حروف ہیں نا یہ والے، ان کا بڑا عام تھا اس زمانے کے اندر، وہ عام طور پر معروف تھا، ٹھیک ہے۔ جو شاعر لوگ تھے، جو خطیب لوگ تھے، جو مقرر لوگ تھے نا، وہ اپنے شعر و شاعری میں، اپنے خطابات میں حروف مقطعات کو استعمال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا ہے تو چونکہ وہ عرب کے میں نازل ہوا ہے، عرب کے مزاج کے مطابق، وہاں کے جو اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز تھیں ان کے اعتبار سے نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں اسی طرح سے اس کو نازل کیا ہے۔ تو اس لیے مقطعات ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ تو ان کا کوئی مطلب ہے، لفظی مطلب بھی نہیں ہے، اور محاورے کا مطلب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص کو نہیں پتا الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نقص رہ جائے گا یا کوئی قرآن سمجھنے میں مسئلہ ہوگا۔
ٹھیک ہے، یہ مت اسکرین پہ ہاتھ لگائیں، بہت آ رہی ہیں، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ اسکرین پہ کچھ بھی کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خواہ مخواہ اس کے اوپر لائنیں لگ رہی ہیں آپ کے ہاتھ لگانے سے۔ اچھا جی، الف لام میم، اس کا ترجمہ ہے الف لام میم، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کے اوپر، قرآن کو پڑھنے کی فضیلت کے اندر آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جس کا کچھ اس طرح سے معنی بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، لام میم الگ حرف ہے، یعنی جو شخص الف لام میم کہتا ہے نا اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ سبحان اللہ! تو دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور جب سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر تو وارے کھڑے ہو جاتے ہیں پانچوں گھی میں۔ کیوں کہ قرآن نازل ہی سمجھنے کے لیے ہوا ہے، قرآن کا مقصد ہی سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اسی لیے نازل ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو پڑھیں، زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ تو جب ہم پڑھیں گے نا قرآن مجید کو سمجھ کر، تو حقیقی ثواب اور حقیقی طور پر جو قرآن کا مقصد ہے، دیکھیں کوئی بھی چیز کا مقصد جب تک ہم پیچھے لے جاتے ہیں تو وہ ظاہری فائدے تو مل جائیں گے، عارضی فائدے تو مل جائیں گے، لیکن حقیقی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو قرآن کا حقیقی فائدہ یہی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کو اس کے مطابق زندگیاں تبدیل کی جائیں۔ تو ظاہر ہے عربی تو آٹومیٹیکلی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں انسان کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے، اور پھر فائدہ ہوتا ہے، 10 نیکیاں تو ویسے مل جاتی ہیں، اور پھر جب سمجھتے ہیں تبدیلی لاتے ہیں تو پھر تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کر دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اچھا جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب یہ جو کتاب ہے نا اللہ کی، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر حقیقی علم پر مبنی ہے، اس کا مصنف، اس کا رائٹر، اس کو لکھنے والا، اس کو تحریر کرنے والا وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس کو اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے قرآن مجید کے احکامات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں ہمیں بتا دیا، دیکھو سورہ بقرہ احکامات کی صورت ہے، فاتحہ کے اندر تم نے سیدھا راستہ مانگا، میں تمہیں دے رہا ہوں بقرہ کے اندر سیدھا راستہ، لیکن تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ تم جس سیدھے راستے کی طرف چلنے جا رہے ہو نا اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہ آئے، تمہارے حالات کے ساتھ میچ نہ کرے، تمہیں مشکل پیش آئے، تم کنفیوز ہو جاؤ، یہ تمہارے عقل کا مسئلہ ہے، یہ تمہاری سمجھ کا مسئلہ ہے، ورنہ اس کتاب کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے اندر تو کوئی کسی قسم کا ریب اور ٹیڑھ نہیں ہے۔ ہاں اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے دماغ کا قصور ہے، میرے دماغ کی کمزوری ہے، میرے دل کی کمزوری ہے، میرے نفس کا مسئلہ ہے، عمل نہیں ہو رہا، میری شخصی کمزوری ہے۔ قرآن میں لا ریب فیہ، اس کے احکامات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے کل پڑھی تھی نا حدیث کے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عروج بھی دیا اور بہت سارے لوگ ذلیل بھی ہوئے۔ کیسے؟ جنہوں نے اس قرآن کو لیا، ایمان لائے، پڑھا، عمل کیا، وہ عروج پر چلے گئے، جنہوں نے پڑھا اور عمل نہیں کیا ذلیل ہو گئے۔ تو لا ریب فیہ کتاب کے آگے عزیز بہنوں، آگے آنے والے احکامات جو ہم نے پڑھنے ہیں نا ان میں کوئی شک نہیں ہے، خالی ذہن کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے اس کو کہ یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے، جو ہے اللہ کا حکم ہے، اور مجھے اس پر عمل کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب تو رہنمائی ہے، ہدایت ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کے اندر نا کچھ صفتیں ہونی چاہیے، جو بھی اپنے اندر جو صفات پیدا کر لے گا نا اس کو اللہ تعالی ہدایت کے اعلیٰ درجے پر
ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ وہ کون سی صفات ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ ساری حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس جو ہے نا ان سے پوشیدہ ہوتی ہیں، عام طور پر براہ راست انسانوں کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ وہی ہے، فرشتے ہیں، ہمارے لیے تو نبی بھی ہیں، چونکہ ہم نے تو انبیاء دیکھے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، جنت دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، عرش کرسی ہے، ٹھیک ہے؟ تقدیر، یہ سب چیزیں جو بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سب غیب، والذین یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے نا، وہی اس قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسا بندہ جو ماننے کے لیے، جو قرآن کو ماننے کے لیے دیکھنے، چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگا دے اور کہہ دے کہ میں ایسی کسی چیز کو نہیں مانتا جو ناپی نہ جائے، تولی نہ جائے، دیکھی نہ جائے، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اپنی سوچ کی قربانی دیکھیں، ہمارا اس دفعہ کے دورہ قرآن کا جو وہ ہے نا سب سے بڑی، ہم ہر دفعہ ایک اصول رکھتے ہیں، اس کو میں نے لکھا نہیں ہے، ذہن میں نہیں رہا کہ اس کو میں ہائی لائٹ کر دوں، وہ ہے قربانی۔ اجتماع کا ہمارا ہوتا ہے نا، ہر دفعہ ایک ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں، لبے لباب یا حاصل، یا اس کے اوپر مکمل ہم نے تو اس دفعہ کا دورہ قرآن کا قربانی ہے، قربانی دینی ہے، ہم نے قربانی دینا سیکھنا ہے، اور یہ یہ بھی سیکھنا ہے کہ کس چیز کی دینی ہے۔ بعض اوقات غلط چیزوں کی غلط جگہوں پر قربانی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عید الاضحیٰ والی قربانی کی بات نہیں میں کری، زندگی کے ہر شعبے میں قربانی، تو دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں پر قربان ہونا ہے اور کہاں پر مجھے نہیں ہونا، جہاں میری قربانی ضائع ہو رہی ہے مجھے وہ چیزیں بھی سیکھنی۔ تو یہ ہم اس طرح قرآن کا ہمارا لب لباب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یعنی یہ لب لباب تو نہیں، کیا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بھی کہنا چاہیے، وقت ضائع ہوگا، سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، بڑے سمجھدار ہیں۔ اچھا جی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یقیمون الصلاۃ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یؤدون الصلاۃ، ادا کرتے ہیں، نماز نہیں کہا نا۔ تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوری طور پر عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے اور عملی اطاعت کی اولین علامت نماز ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں ہے، یہ سمجھنا ہوگا۔ ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو اس کو ہدایت دینا نہ دینا برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اقامت صلاح فرمایا کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، پہلا درجہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ نماز جو ہے وہ دراصل ایک اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی اور محلے اور کمیونٹی کے اندر ایک اجتماعی طور پر نظام کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جماعت کا نظام ہونا چاہیے، نماز قائم کی جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت ضروری اور بہت اہم ہے، ورنہ اس کے اوپر تو بہت لمبی لمبی احادیث کے اندر بھی اور فقہا نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے بات کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رزق ہم دیتے ہیں اس میں سے وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی کیا ہو؟ تھوڑے دل کا مالک نہ ہو، تنگ دل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بڑے دل کا مالک ہو، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کا دل بڑا ہو۔ جیسے کل ہماری بہن نے شروع میں ہماری جو ایڈمن ہے انہوں نے جب
اس کو شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم مدرسہ اقرا قرآن اسکول کے حوالے سے ہی ہمارا خواب ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، پورا نہیں ہوتا یا ہوتا ہے وہ اللہ انشاءاللہ اس میں مددگار ہوگا، لیکن ہم خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو ہم نے ایک خواب دیکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں اسکینڈینیویا کے اندر ایک ادارہ قائم کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے برطانیہ میں اور امریکہ میں اور مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک انشاءاللہ ادارہ قائم کریں گے اقرا قرآن، اس میں انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں ہر طرح کا۔ اچھا، تو مجھے کل ایک بہن کا میسج ہے، میں نام ظاہرہ نہیں لوں گی، تو مجھے اتنا میں نے کہا دیکھیں یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، ٹھیک ہے، کہ ایک بہن کا میسج آیا کہ میں نے جب سے، کل کی بات نہیں، شاید انہوں نے پہلے سے ہی یہ بات کی ہوئی تھی، لیکن بہرحال کہ اقرا قرآن اسکول کے بننے کی، اور یہ جب سے ہم لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو خاص اس چیز کے لیے کمیٹی ڈال لی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اقرا قرآن اسکول کے نام کی کمیٹی ڈال دی ہے، کہ ایک ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا اپنے پروجیکٹس کو، پورا بیٹے کی شادی ہے تو کمیٹی ڈال دی، عمرہ کرنے جانا ہے کمیٹی ڈال لی، میں نے پاکستان کا ٹور کرنا ہے کمیٹی ڈالی، ان سمر ویکیشن میں یہاں جانا ہے تو کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، 2 2 سال پہلے ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مینج نہیں، گھر کی کوئی بڑی چیز لینی ہے تو ہم کمیٹی ڈال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے میسج کیا، کہنے لگی کہ میں نے جب سے اقرا قرآن اسکول کا یہ سنا ہے جو بھی ہے، تو میں نے مدرسہ کی اس کے لیے کمیٹی ڈال لی، جی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی ایک موجودہ دور کے اندر ایک خاتون کی شکل میں تفسیر یا تشریح آپ کہہ لیں، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں نا، ہماری کیا آمدنیں ہیں، تو یہ کہ تھوڑا تھوڑا جو بچاتے رہتے ہیں اس میں سے تو کیا ہم میں سے ہر فرد یہ نہیں کر سکتا؟ ہم پاکستان میں مکان بنانے ہوں تو کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، سفر کرنے ہوں تو کمیٹیاں ڈالتے ہیں، تو کیا ہم اس ایک ایسے ممالک کے اندر، کوئی ایک ملک نہیں، پورے اسکینڈینیویا کے اندر اسلامک اسکول نہیں ہے، اسلامک مدرسہ نہیں ہے، آم، عمومی ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی وہ ہوتے ہیں، وہ تو بہت سارے الحمدللہ سینٹرز کام کریں، لیکن باقاعدہ مدرسہ سسٹم نہیں ہے، اسکول سسٹم نہیں ہے باقاعدہ، تو وہ کرنے کے لیے کیا ہم میں سے ہر فرد بندہ نہیں کر سکتا؟ یہاں کم از کم یہاں رہنے والے لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جو باقی جگہوں سے سن رہے ہیں وہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا دیا ہے، یا تمہارے روپے کنورٹ ہو کر کروڑ میں کتنے جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھے گا۔ تو اگر ہم یہ بنیاد رکھ دیتے ہیں اور کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا عزیز بہنوں؟ آج نہیں، کل نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال نہیں، 25 سال نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 نہیں، 80 سال نہیں، کبھی بھی جا کر وہ مدرسے کی شکل ہماری نسلوں کے صورت میں بن جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ میں نے جو بیج ڈالا ہے وہ رنگ تو لائے گا نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں نکالیں، اللہ کے راستے میں نکالیں، ہر طرح سے نکالیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف پروجیکٹس میں اگر کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے پروجیکٹس میں کرنے کے لیے بھی اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کے علاوہ باقی فقراء ہیں، مساکین ہیں، یتامہ ہیں، ہمارے مجاہدین ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، جگہ رشتہ داروں میں لوگ مستحق ہیں، ہر جگہ پر خرچ کرتے ہیں اسی میں سے جو اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی ان سب پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ ساری کی ساری کتابیں سچی ہیں جب وہ نازل ہوئیں اور جب انبیاء پر اتری، بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ آخری شرط ہے۔ آخرت کیا ہے؟ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں؟ آخرت پر، کہ انسان کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وبالآخرتی ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں کہ اس نے اپنے ہر عمل کا جواب، بندوں کو تو چلے دینا ہی ہوگا، یا نہیں کوئی بندہ لے گا جواب، کوئی نہیں لے گا کوئی، لیکن خدا سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ آخرت میں مجھے جواب دہی ضرور کرنی ہے، اگر میں نے کسی
کسی کا حق مارا ہے، مالی طور پر مارا ہے تو بھی جواب دینا ہے، جذباتی طور پر مارا ہے تو بھی دینا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے تو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، وقت کو ضائع کیا ہے تو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، مال ضائع کیا ہے اس کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے، اپنی صحت کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے اعمال صالحہ کو نقصان پہنچایا، اس کو مجھے جواب دینا ہے۔ ہم کتنی بات کرتے ہیں اپنی، جو ہماری روز کی کلاس ہے تو انہیں پتا ہے کہ ہم اس پر ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ میری ذات کا مجھ پر سب سے پہلا حق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، تو مجھے اللہ کے، تو ہر انسان دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، اس نے آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ اس نے ہر بات کا جواب دینا ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا اور وہ کتنا ذمہ دار تھا اور کتنا غیر ذمہ دار تھا، اور پھر یہ ختم ہو جائے گی، آخرہ آئے گی، آخرت، یہ دنیا آخرت، ہم پتہ ہے کیا آپ دیکھتے نہیں اس وقت دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، جو لگتا ہے بس یہی آخری فنکشن ہے جس میں میں نے شرکت کرنی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں، اس کے بعد تو شاید کچھ آنا ہی نہیں مجھے اپنے جلوے دکھانے کے لیے وقت، ہم ایسے کر اینڈ تک جاتے ہیں، خرچ، بینک خالی ہو جاتا ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں کہیں ویکیشنز پہ، ایسے خرچے کریں گے ایسے جیسے بس آخری ہے، اس کے بعد تو مجھے تو نصیب ہی نہیں ہونا، گھر بنا رہے ہیں، ایسے ایسے گھر بنا دیں جیسے دنیا بس یہی گھر بننا ہے، اس کے بعد تو خرچ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں آنا، شاپنگ کرنے لگتے ہیں تو گھر کی چیزیں خریدنے لگتے ہیں تو کھانے بنانے لگتے ہیں تو دعوتیں کرنے لگتے ہیں تو ہر چیز، بچوں کی سیلیبریشنز ہیں تو کھلونے لے کر دے رہے ہیں، ان کے لیے فرنیچر گھروں میں خرید رہے ہیں، ایسے خریدیں جیسے اس کے بعد تو ملنا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظام ابدی نظام نہیں ہے، یہ تمہاری ہر چیز عارضی ہے، ایک وقت پر سب ختم ہو جائے گا، آخرت آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اچھا یہ تو عارضی ہے، دیکھیں جو چیز عارضی ہوتی ہے اس کے اوپر محنت تھوڑی کرتے ہیں، تو یہ دنیا عارضی ہے، کچھ بھی پلان کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رہے سب عارضی ہے، ہاں اس کے مقابلے میں اگر کوئی ابدی مجھے مل رہا ہے تو مجھے وہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے، وہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے، اللہ اکبر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی، یہ 8 شرطیں ہیں، اگر 6 شرطیں ہیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو پھر کامیاب ہو جائیں گے، فلاح یافتہ ہوں گے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہیں، ان کے لیے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان تو نہیں لائیں گے، جنہوں نے انکار کر دیا نا اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ اکبر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مہر لگا دی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو پیچھے انکار کیا ہے نا، انہوں نے اللہ کے پیش کردہ راستے کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا، قرآن کہتا ہے فہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے 2 راستوں کی رہنمائی کی، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اللہ، انہوں نے خلاف اسلام کے اور اچھائی کے راستے کے خلاف، اپوزٹ راستے کو اختیار کیا ہے، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چلو ٹھیک ہے تم نے وہاں جانا ہے تو جاؤ، خدا حافظ، اس مہر لگنے کی کیفیت جو ہے نا، اس کا بہت سارے لوگوں کو بہت بار تجربہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اولاد میں ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں، دوست احباب میں ہوتے ہیں، عام عمومی لوگوں میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، کہ آپ ان کو حق پیش کرتے ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، ایسے لگتا ہے جیسے یہ بندہ لگتا ہے بہرا ہی ہو گیا، آپ کسی کو نماز کے اوپر لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہا، آپ پردے پر لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہا، آپ حلال پر لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آ رہا، آپ درست لباس پر لانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا ہوتا ہے اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں مہر تو نہیں لگ گئی، کیا ہو گیا ہے، تو ایمان والوں کے ساتھ کبھی کبھی ایسے ہمیں لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کافر لوگوں کی بات کر رہے ہیں، استغفر اللہ، تو اسی لیے نا
دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اوپر مہر نہ لگائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے نا، ایمان دیا ہے، پیدائشی طور پر ایمان دیا ہے، ایمان والی ماں سے پیدا کیا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، دلوں کو اب ٹیڑھا نہ کرے، اب دلوں کو نہ پھیرنا، بعد ایسا دیتنا، جبکہ ہمیں پیدائشی طور پر ہی ہدایت یافتہ کہ کتنی بڑی عزیز بہن نعمت ہے کہ ہم پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ ہیں، الحمدللہ، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت، تو جب ایک بچہ پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ پیدا ہو اور بڑا ہو کر وہ خدا نخواستہ کسی اور راستے پر چل پڑے تو بڑی بد نصیبی ہے، بڑی بد نصیبی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو پیدائشی ہدایت پر نہیں ہوتے ہیں اور پھر بعد میں مومن ہوتے ہیں تو ان کے کیا جذبات ہیں، وہ روتے ہیں تنہائیوں میں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی زندگی اس کے بغیر ہی گزار دی، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ ان کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہمیں ایمان کی لذت اس لیے محسوس اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ہم نے الحمدللہ الحمدللہ، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کے بغیر کیا ہوتا ہے۔ نو مسلم لوگوں سے ملیں، ان سے پوچھیں ان کی دل کی کیا کیفیات ہیں، وہ بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے بغیر ایمان کے بھی ذائقہ دیکھا ہے زندگی کا، اور ایمان کے ساتھ بھی ذائقہ دیکھا ہے زندگی کا۔ ابھی 2 3 دن پہلے ایک بچی، کسی خاتون نے فون کیا کہ ایک بچی ہے جو ہندو ہے، اور یہی 20 21 سال کی بچی ہے، تو وہ مسلمان ہونا چاہتی، تو کیا مولانا اس کو کلمہ پڑھائیں گے؟ تو پھر گئے، مولانا گئے اس کو، یہاں اوسلو گئے اور اس کو جا کر اس سے گفتگو کی اور پوری بات کی بچی کے ساتھ، اور اس نے الحمدللہ کلمہ پڑھا، شہادہ پڑھی، اور اس کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہوئی ہے، سارے گھر والے ہندو ہیں، لیکن بچی کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ آپ لوگ بھی اس بچی کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا، استقامت کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے، اچھے اچھے لوگ دے، اچھی دوستیں دے جو ان کو اس کو اسلام کے اوپر قائم رکھنے میں مددگار ہو جائیں، اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنی ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دعا مانگنا، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر، اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کو مان ہی نہیں لے، منہ سے کہہ رہے ہم ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں کو نہیں لائے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نصیب، بہت خوفناک بات ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دھوکہ تو اپنے ہی آپ کو دیتے ہیں، سمجھ نہیں ہے ان کو۔ اللہ اکبر، شعور نہیں ہے، وہ اس غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی یہ جو منافقانہ روش ہے، جو 2 چہرے ہیں، یہ ان کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں، بڑے چلاک ہیں، بڑے اسمارٹ ہیں، بڑے کلیور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ تو سب یہی رہ جائے گا بھائی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کھول کر واضح کر دیں گے، دھوکے میں خود اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور اضافہ کر دیا ان کی بیماری کے اندر، منافقت کی بیماری، کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فوری سزا نہیں دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہے کہ فوری طور پر تو کسی کو پکڑتے نہیں ہیں، مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ تو جب منافق لوگوں کو ڈھیل ملتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کیا ہیں، ہمیں تو اللہ کچھ کہہ ہی نہیں رہا، اور ہم بھی جب عملی طور پر منافقت کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی جب عملی طور پر منافقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یوں اگنور کرتے ہیں، کہتے ہیں لو ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنی بڑی سزا ہوتی تو میں مل نہ جاتی، ایسے بھی اللہ تعالیٰ اب نہیں کرتے کہ ہم یہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونے، یہ کریں اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، ایسی ہم باتیں سنتے ہیں نا، ڈھیل ہوتی ہے عزیز بہنوں، ڈھیل ہوتی ہے، تو ڈھیل سے تو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ ڈھیل کسی کو نہ دے۔ ہاں، توبہ کی توفیق والی ڈھیل مانگنی چاہیے، مہلت مانگنی چاہیے، ورنہ رسی جو ڈھیلی آ جاتی ہے نا، ایسے کھینچتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک تک، کہ پھر تو انسان کو موقع ہی نہیں ملتا استغفار۔ ہاں، جو اللہ مہلت دے رہے ہیں
اس میں پلٹ آنے کی توجہ ہونی چاہیے، پلٹ آنے کی۔ تو منافق لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چالاکیاں کر رہے ہیں، ہم اچھا بعض اوقات جب میں منافقت والے آیات پڑھتی ہوں تو مجھے نا، یہ ہیں تو مدینہ کے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس لیول کے جتنے بھی منافقین تھے ان کے بارے میں، لیکن اگر ہم اس کو، میں اپنے بارے میں دیکھوں نا، ہم اپنے اپنے رویوں میں دیکھیں ہم کتنی منافقت کرتے ہیں۔ ہم ہوتے کچھ ہیں، دل میں کچھ اور جذبات ہیں، اور کسی بندے کے ساتھ معاملات کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیسی کیسی منافقانہ پالیسیاں ہم بناتے ہیں، اور کیسا کیسا لوگوں کو ڈستے ہیں، اور کیسی کیسی عجیب و غریب ہمارے رویے اور بیہیویئر ہوتے ہیں کہ، اور پھر اس منافقت کرنے والے بندے کو جو اس بڑا چلاک بن رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بڑا سمجھدار ہے، ہر کسی کو لے دے جاتا ہے۔ تو دراصل فزادہم اللہ مرضا، اللہ کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا جو گناہ ہے وہ اللہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دراصل جھوٹ ہوتا ہے نا یہ جھوٹی تو ہے، میرے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو میں بس آپ نے مجھے کال کر لیا، میں ڈل ڈل پڑ رہی ہوں جی آپ کے اوپر۔ نہیں، مجھے اپنا اسی طرح بات کرنی ہے مجھے جتنی آپ سے محبت ہے، تاکہ اگر غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہم بعض اوقات کتنا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب میرے ہر بندے کے دل میں ہر کسی کے لیے سیم جذبہ نہیں، بچوں کے لیے سیم جذبہ نہیں ہوتا ہر وقت، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات کسی پہ زیادہ پیار آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی وقت جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس پر زیادہ پیار آ جاتا ہے اس وقت میں۔ تو عجیب، یہ ہم ہر وقت ہر کسی کے لیے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور جو عمومی لوگ ہیں جو ہمارے جیسے دوست احباب ہیں، اس طرح سے کولیگز ہیں یا کمیونٹی یا جو بھی آپ کہہ لیں، جن کے ساتھ ہمارا روز کا واسطہ نہیں ہوتا، تو ہم میسیجز کریں گے، ہم کال پر بات کریں گے، ہم ایسے بچھ بچھ جائیں گے، کیا بھائی جو ہے وہی شو کرنا ہے، ورنہ بما کانوا یکذبون، جھوٹ کی وجہ سے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو ہمارے رویے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے انگوٹھے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہماری انگلیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں، ہمارے میسیجز کے وہ ایموجیز بھی جھوٹ بولتی ہیں۔ ایموجیز بھی جھوٹی نہ بھیجیں، آپ کو محبت ہے تو دل دل بھیجیں، وہ دل جو گھما رہے ہوتے ہیں اب تو سٹیکرز آ گئے ہیں، پھولوں کے پھول بھیجے جا رہے، یہ وہ جا رہا جی بھائی، اتنی ہی بھیجیں جو آپ کے دل میں کسی کا ہے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، سراپا محبت ہوتے ہوں گے، لیکن ہر کسی کے لیے ایک ہی بات، مجھے تو یہ ہضم نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو میں ہر کسی میں تو دل بھیجتی بہت کم ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہوتے ہیں نا پیغام پیغام ادھر ادھر لائک وائک ہی ہوتا ہے، میں تو دل بہت کم بھیجتی ہوں، اور وہیں بھیجوں گی جہاں آ، میرا دل لرزے گا بھی، ٹھیک ہے؟ یا میں کچھ ایسا لفظ کسی کے بارے میں، کسی بچے کی تصویر ہے، کسی بڑے کا کوئی کمنٹ ہے، کوئی بات ہے، کوئی، تو جو جذبہ اس وقت میرا، اسی کو بھائی، یہ ہمارا وہ رویہ جو ہم بعض اوقات کر لیتے ہیں، پھر خود بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں کہ ہم اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں، اتنے وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اگلا بندہ جس کو میں نے اتنے پیار پیار سے میسج کیا ہوا یا اس کی کالز کو بڑا پیار پیار سے سنا ہوا ہے، وہ تو مجھے سمجھ بیٹھا نا کہ یہ تو اب میرے لیے اویلیبل ہی ہے، تو جب ظاہر ہے میں تو نہیں ہوں ہر وقت ہر کسی کے لیے، تو اب کیا ہوگا، پھر وہ بیچارہ میرے سے امید لگا لے گا، اور میں اپنے اس میں شیڈول میں میرا تو نہیں مسئلہ حل ہوتا، تو پھر وہ میرے سے بدزن ہو جائے گا، ہاں دیکھو تو ایسے کرتی ہوتی تھی، ہاں یہی ہوتا ہے نا پھر، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے رویے جنم لیتے ہیں۔ تو کلیئر کٹ اپنے مزاج کو رکھیں، آپ جس کے لیے جو جتنا ہے، ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے سے کتنا محبت کرنے والا ہے، یا اس کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، یا لوگوں کے ساتھ، یا لین دین میں، یا آگے پیچھے کہیں پر بھی، یہ میں رویوں کی، کیونکہ ہمارے ہاں رویوں کی تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ ہمارے رویے بہت خراب ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے ہم اپنا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو منافقت کی ہی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نا زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو
اصلاح کرنے والے ہیں. میری تو یہ نیت نہیں تھی. بھئی نیت کون دیکھتا ہے؟ آپ کے الفاظ نے آگ لگا دی اگلے بندے کو. نیتوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، اور نیتوں کے بھید تو آخرت میں ہی کھلیں گے. آپ کے جو الفاظ ہیں نا، جو آپ نے منہ سے تیر برسائے ہیں، جو شعلے برسائے ہیں، اس نے تو بھسم کر کے رکھ دیا اگلے بندے کو. اور آپ کہہ رہے ہیں جی میری تو نیت یہ نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ لگ گیا، پتہ نہیں کیوں اتنا معاملہ خراب ہو گیا. میں نے تو اچھی نیت سے بات کی تھی. نیت گئی بھاڑ میں. جو تباہی اور بربادی سامنے نظر آ رہی ہے اگلے بندے کو جو آپ نے بھسم کر کے رکھ دیا ہے، اس کا کیا معاملہ بنے گا؟ نیتیں تو قیامت میں کھلیں گی. اللہ نے تو معاملات، دنیا میں تو معاملات چلیں گے. ہم تو اصلاح کرنے والے تھے. ہم نے تو کہا کہ اچھا جی ایسے ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. فساد ہی تو ہوتا ہے، سمجھ کو نہیں ہوتی ان کو، فساد کر کے آ جاتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم تو یہاں ہم تو کہ غزہ کے لوگ یہاں سے نکل جائیں، تاکہ ہم یہاں نو آبادیاتی مقام بنائیں، اچھے اچھے رہائشی بنائیں، فلیٹس بنا کر ان کو دیں. یہاں یہ بیچارے کوڑے کرکٹ پہ کہاں بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں یہاں پر ہیں. ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ان کی. یہ اصلاح ہو رہی ہے. ہوں. ان نمانا ہم تو بھائی ان کا بھلا ہی چاہ رہے ہیں. ان کو فلان سارے ملکوں میں پھیلا دو. اللہ کہتے ہیں ہم المفسدون، ہیں ہی فساد کرنے والے، ہیں ہی فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، سمجھتے نہیں ہیں. بڑے اسمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہہ رہے ایمان لاؤ، جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہیں. یہ تو بے وقوف ہیں. جائیں جہاں یورپ میں جائیں، مغرب میں جائیں، جا کر عیاشی کریں. یہ کیا لٹے پٹے قافلے اتھی ٹوٹی پھوٹی جگہوں پر واپس آنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں، جن کو اتنے شعور نہیں ہے کہ ضروریات زندگی اور سٹیٹس اور معیار زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہر چیز کٹا مٹا کر پھر وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں سے نہیں جانا. ہے بیوقوف کے نام پاگل نہ. ہمارے مسلمان بھی تو کہہ رہے ہیں. اس وقت بھی یہی حال تھا. صحابہ کرام کا یہی تو معاملہ تھا کہ وہ دنیا کو کوئی ترجیح نہیں دے رہے تھے. دنیا کو کوئی ترجیح نہیں دے رہے تھے. ساری کی ساری ترجیح آخرت کو دی جا رہی تھی. یہاں تک کہ رشتہ دار تک چھوڑے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں ان کی طرح ہی مان لائیں، یہ صہیب کی طرح ہی مان لائیں. ہاتھ دو گئی. مصعب کی طرح ہی مان لائیں، خبیب کی طرح ہی مان لائیں، بلال کی طرح ہی مان لائیں. یہ تو ہیں ہی بیوقوف. نہ گھر، نہ بار، نہ خاندان، نہ اگلا نہ پچھلا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پاگل ہوئے جا رہے ہیں. ہم ان کی طرح ایمان نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو بھائی، انہم هم السفہاء. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، دراصل خود بے وقوف ہیں، جانتے نہیں. آج بھی یہی معاملہ ہے. اہل غزہ کو دنیا بے وقوف کہتی، اہل شام کو دنیا بے وقوف کہتی. کوئی سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، کوئی کسی نقطہ نظر کے نام پاگل بے وقوف سارا کچھ لوٹا. بھائی اللہ ان جو بے وقوف نصب العین دیکھیں کیا ہے. اور یہی ہمارا عمومی امن پسند لوگوں کے معاشروں کے اندر بھی یہی، کہ جو دین کو بنیاد بنا کر ایکشن لیتا ہے، بیوقوف ہے. چلی جی نہ ہوئے تھے کوئی گل نہیں کرنا. بیوقوف. یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، یہ بھی رسم و رواج نہیں کیے، وہ بھی رسم و رواج نہیں کیے. بالکل دنیا داری میں کس چیز کا نام ہے بھائی. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب شیاطین ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ انما نحن مستہزئون، مذاق شذاق کر رہے تھے ایسے ہی فضول میں. ان کے ساتھ کون ہے؟ بس ذرا میں نے کہا اس کے پاس چلی جاؤ، بیچاری سادی سی ہے نا، ایسے ہی بس ذرا اس کے فضول مذاق ہی تھا اس کے ساتھ. بیچاری، وہ بیچاری کیا ہے، بیچاری اس لیے ہے کہ وہ غیر ضروری کام نہیں کر رہی تمہاری طرح. اپنی دولت کو، اپنے وقت کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو لٹا نہیں رہی باطل کے راستے میں. شودی ہو گئی. تو جب اپنے اپنے ہی جیسے مجلسوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ان کے ساتھ ہم ہیں تو تمہارے ساتھ ہی طاقت کے ساتھ ہیں، قوت کے ساتھ ہیں.
इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, उनका तो मजाक कर रहे थे भाई। अल्लाह ताला कहते हैं, अच्छा अल्लाह वालों से मजाक करते हो ना, तो फिर ये होता है, अल्लाह यस्तहजिउ बिहिम, हकीकत ये है कि अल्लाह उनसे मजाक कर रहा है, और उनकी रस्सी को दराज किए जा रहा है, ढील दिए जा रहा है, और अपनी सरकशी में, अपने नुक्ता नजर में, अपने नस्बुलैन में, अपने उसके अंदर वो अंधों की तरह भटकते चले जा रहे हैं, इसलिए कि अपने इस बातों को नजर ही नहीं आ रहा। हर कोई नीच है, जैसे अमेरिका अब्बा बना हुआ है सबको, कुछ नजर नहीं है सरकशी में, इसराइल अब्बा बना हुआ है सबको, बस कुछ अब सरकशी के अंदर अंधों भटक जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और अल्लाह ने रस्सी दराज। क्या अल्लाह ताला नहीं इनको फंदे डाल सकता? एक नुक्ते से कम का ये मुल्क है, मुल्क तो है ही नहीं, हम तो उसको मुल्क ही नहीं मानते, लेकिन उसका जो वजूद बनाया नाजायज, वो क्या है? लेकिन बस अल्लाह ने रस्सी दराज की। और अल्लाह ताला कहते हैं, उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम मा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही का सौदा किया है, तो इस तिजारत ने फायदा नहीं दिया भाई, ये तिजारत कोई फायदा मंद नहीं है। मा कानू मुहतदीन, और हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। तो इस तरह की हम भी आम माशरों के अंदर चालाकियां कर जाते हैं, ले दे जाते हैं, फजूल काम कर जाते हैं, और हक के मुकाबले में बातिल पर अमल कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये तिजारत नफा बख्श नहीं है भाई। बेटे की शादी एक ही दफा आनी है, बेटी की खुशी एक ही दफा आनी है, सब कुछ कर लें, बेपर्दगी, म्यूजिक, हल्ला गुल्ला, मखलूत मजालिस, क्या भाई खुशी थोड़े रो, मेहंदी, मायूं, हाँ सब गैर महारम के साथ, फोटो, कैमरामैन आगे पीछे आगे, सब कुछ हलाल हराम की तमीज के बगैर। कौन कौन सा रोज मौका आता है, खैर ये आ जाते हैं, कजन्स के साथ जा रहे हैं टूर्स पे, दोस्तों के होटलों होटलिंग करने जा रहे हैं जी हम, हितों पे जा रहे हैं, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई ये नौजवानों की जिंदगी गुजारनी है, इसमें क्या है? तुम्हारा भी हक है, ये फायदे का सौदा नहीं है, ये नफा बख्श तिजारत नहीं है, और ये सही रास्ता नहीं है। क्यों? इसलिए कि गुमराही के बदले में, हिदायत के बदले में गुमराही का रास्ता है, लिबास फजूल है, हर वो चीज जो हिदायत के बदले में आएगी गुमराही के शक्ल में, वो फायदा मंद है। मसलहुम के मसल कद नारा, इन लोगों की मिसाल जो हिदायत के बदले में गुमराही पर चलते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया, तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर लिया। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता, यानी कि जब एक अल्लाह के बंदे ने रोशनी बताई, बता रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये ठीक है, हक ये है, बातिल ये है, मगर नहीं जी, अल्लाह ने फिर उनसे, फिर अल्लाह समझ ही ले लेते हैं, हक और बातिल की तमीज ही अल्लाह ताला सलब कर लेते हैं, फिर समझ भी नहीं आता। अल्लाह ताला ऐसी ऐसे दौर से और ऐसे दोराहे से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे गूंगे अंधे हैं, ये तो नहीं पलटने वाले भाई, ये नहीं पलटने वाले, जब हक बात नहीं सुनेंगे ना, हक बात नहीं देखेंगे, हक बात नहीं समझेंगे, तो पलटने, अब कोई फिर पलटना नहीं है। फिर दूसरी मिसाल दी कि आसमान से जोर की बारिश हो, उसके साथ अंधेरी घटा हो, कड़क पर चमक भी हो, तो ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह इन काफिरों को हर तरफ से घेरे में लिए हुए हैं। यानी वो अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल लेते हैं, जैसे हम अगर बिजली कड़क रही है तो मैंने कानों में उंगलियां डाली हैं, तो बिजली की कड़क मुझे सुनाई नहीं दे रही, तो सुनाई नहीं दे रही, या कड़क ही नहीं रही, कड़क तो रही है ना, हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रही, एक अलग बात है। बिल्कुल यही बात है कि हक बात करने वाले लोग अपनी हक बात तो कर रहे हैं, हम कानों पर उंगलियां रख लें, हम कमर फैलें, हम कंधा मार कर गुजर जाएं, हम कुर्सी की बैक उसकी तरफ कर लें, हम उनको इग्नोर कर दें, किसी में उनको बुलाएं छुलाएं नहीं, सलाम भी ना करें पास से, तो क्या होगा? वो बात करना छोड़ देंगे,
وہ باتیں ہونا چھوڑ جائیں گی، وہ حق ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہاں، تم اپنے کانوں کو بچا بچا لیتے ہو، سمجھتے ہی ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں، بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہلاکت نعوذ باللہ اگر کسی گمراہی پر ہے تو وہ آئیں گے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور وہ جو بجلی کی چمک ہے نا، اس سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بجلی ان کی بصارت اچک کر لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو کچھ دیر چل لیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ منافقین کی مثال دے رہے ہیں۔ پہلی قسم کے منافقین کون تھے؟ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی بالکل حقیقت وہ سلب ہی کر لی، ٹھیک ہے، بصارت سلب کر لی، استغفر اللہ۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں نا بہت بڑی ذات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو بھی تو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ کوئی چلنا بھی چاہے تو اللہ کہتے ہیں نہیں تم بھی منافق ہو اس لیے نہیں، نہیں، جو چلنا چاہتا ہے ہاں وہ جب تھوڑا بہت چلتے ہیں آگے، لیکن نہیں، پھر جب مشکلات آتی ہیں تو وہیں پر رک جاتے ہیں، مشکل اسلام کا حکم آئے گا تو وہاں پر پھر وہ ڈنڈے دکھا جاتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی قوت سماعت اور بصارت بالکل ہی لے لیتا، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اے لوگوں، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ بھائی، جو تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی رب ہے۔ کیوں؟ کیوں اللہ کے بندے بنو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، دنیا میں غلط راستے پر چلنے سے بچ جاؤ اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچ جاؤ۔ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش، آسمان کو چھت، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اس کا ہمسر نہ بناؤ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ اور اگر تمہیں کوئی شک ہو جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت ایسی ہی اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو، قرآن جیسی کوئی آیت لے آؤ۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، کر بھی نہیں سکو گے، تو پھر تمہیں بچنا چاہیے آگ سے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، منکرین حق کے لیے بنائی گئی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس سے مراد وہ بت بھی ہیں جو پتھر کے وہ لوگ بنایا کرتے تھے، اور وہ لوگ جن کو ہم خدا کے مقابلے میں معبود بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ هذا الذي رزقنا من قبل، جنت میں تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے، اوتوا به متشابہا، ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ جنت کے پھل دنیا والے ہی پھل ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جنت کے ہوں گے، کھائیں گے تو پتہ چلے گا، ان کو دیکھنے میں ان کو لگے گا یہ تو ویسے ہی ہیں۔ وہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٍ مُطَهَّرَةٍ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ازواج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، ٹھیک ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہاں پہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال بیان کرے۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وہ لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ما ظہرت اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ، اللہ کیا چاہتا ہے ایسی مثالیں بیان کر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی بات کرتا ہے نا تو پھر وہ مثالیں جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت ساروں کو راستہ بھی دکھاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں، جو بدعمل لوگ ہوتے ہیں،
نافرمان ہوتے ہیں، حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، اطاعت کی حد سے نکل جانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو بھائی؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ جانا ہے۔ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں تمہارے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سارے کا سارا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 آسمانوں کو برابر کیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی کفر کا، بغاوت کا، باطل کا رویہ اختیار کریں گے نا، تو وہ بہت اچھی طرح سے ہمیں جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک زمین میں خلیفہ، خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا بنائیں گے اس کے اندر وہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہیں نہیں پتا کہ خلیفہ بنانے کی جو ضرورت اور مصلحت ہے وہ کیا ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ تم اپنے جن خدمات کا ذکر کر رہے ہو نا، وہ کافی نہیں ہے۔ مجھے ایک عظیم کام لینا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر، کچھ اختیارات مجھے منتقل کرنے ہیں اپنا خلیفہ بنا کر، اپنی ایسی مخلوق کو بنا کر۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو کچھ اختیارات دے دیے جاتے ہیں نائب کی حیثیت سے، کام، خلیفہ مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مالک کا نائب ہوتا ہے، اور اس کے اختیارات بھی ہوتے ہیں جو مالک نے اس کو کچھ عارضی طور پر دیے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی خلیفہ اپنے اس مالک کے کام نہیں کرتا، قائم مقام، ٹھیک ہے، آ، اس کی جگہ پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کام اس کا ہے لیکن ذمہ داری اس کی ہے، تو اب کیا ہے؟ وہ غدار ہوگا نا، اگر اس کی ذمہ داری جو اس کو دی گئی ہے نہیں کرے گا تو بغاوت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خلیفہ بنایا ہے، میں بھی خلیفہ ہوں، آپ بھی خلیفہ ہیں اس زمین کے اندر اللہ کے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ میں نے جو اس دنیا کے اندر، اس زمین پر اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے، تم تو آسمانی مخلوق ہو، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم کر رہے ہو، لیکن زمین پر میں نے اپنے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ زمین پر جا کر میرا نظام قائم کریں۔ یہ ذمہ داری مجھے، ہم میں سے ہر بندے کو دی گئی، ہر بندے کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علم کہ دیکھ کر فرشتوں پر ثابت کیا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو، وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، ساری چیزوں کے نام، سبحان اللہ، سارے علوم دے دیے نا ان کو۔ پھر فرشتوں پر ان کو پیش کیا اور کہا ہاں بھائی بتاؤ ان چیزوں کے نام، وہ جو چیزیں بنائی نا ان کے نام کا بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو فرشتوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تعالیٰ ہم تو پاک ہیں، ہم تو نہیں جانتے ہیں، جتنا آپ سکھا دیتے ہیں، آپ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام، فلما نبأہم، فلما انبأہم، بس جب انہوں نے بتائے چیزوں کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا یہ ایسے ہوتا ہے نا جب ہم کسی کے، ہمیں یقین ہوتا ہے یا ہم نے کسی کو تیار کیا ہوتا ہے کسی چیز کے لیے، کسی بچے کو ہی کر لیں، فرض کر لیں، تو یا ہمیں یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے تو ویسے کوئی اتنے قابل یقین مخلوق نہیں ہے، وہ تو بہت کچھ بھی کر جاتے ہیں، لیکن فرض کر لیں تو کوئی سوال ہو یا کچھ بھی ہم نے تجربہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہاں دیکھنا ایسے کرے گا، کیونکہ میں نے اس کو سکھایا ہوتا ہے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ ہاں بیٹا یہ کرو، تو سیم ایسے کرتا ہے۔ اب جس کو نہیں پتا ہوتا نا، یا جس کو شک ہوتا ہے کیا ہے اس بیچارے نے کیا، ہم کہتے ہیں ہاں اچھا، تو ہم کہتے دیکھا میں نے کہا تھا نا
کرے گا ایسے، دیکھو اس نے کیا۔ تو یہی صورتحال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے اور پھر کہا کہ ہاں بتائیں، جب انہوں نے بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں کہتا نہیں تھا، میں نے کہا نہیں تھا میں زمین و آسمان کے سب بھید جانتا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کر لیا، سب جھک گئے، ہاں الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا، اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا، نافرمانوں میں شامل ہو۔ ابلیس، ابلیس مانا ہے اس کا ہوتا ہے مایوس ہوا ہوا، ٹھیک ہے، مبلسون قرآن میں آئے گا، ہم پڑھیں گے تو وہ، ٹھیک ہے، تو ہے ہی بیچارہ ایسے، اب اس کو کوئی امید نہیں ہے، کسی بھی طرح کی امید اس کو نہیں ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے پھر آدم سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیں، اور یہاں خوشی سے جہاں چاہیں اور جو چاہیں کھائیں، ہاں صرف ایک پابندی ہے کہ اس طرف کے پاس نہیں جانا، صرف اس طرف کے پاس نہیں جانا، اگر گئے نا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ دونوں زیادتی کرنے والوں میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا حضرت آدم اور حوا کا۔ تو عزیز بہنوں، بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر ہمیں حلال چیزیں زیادہ دی ہیں، رخصتیں زیادہ دی ہیں، آزادی زیادہ دی، چند چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ چند چیزیں حرام ہیں، اور یہ باؤنڈریز ہیں، ان کے اندر رہ کے جو مرضی کرو، ہاں بس کچھ کچھ چیزیں ہیں جو تم نے، اور وہ الگ الگ بالکل بتا دی، حلال حلال، حرام، جائز ناجائز، حدود قیود، بس چند کچھ ہیں جو کم چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، زیادہ تر ہمیں اس دنیا میں آزادی حاصل ہے۔ جیسے حرام کے بارے میں ہوتا ہے نا کہ ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے، تو جو چیزیں جس کی حرمت ثابت ہو گئی وہ حرام ہے، باقی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اس کو آپ اس آدم اور حوا کے اس کے اوپر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب کچھ کر لیں، بس اس طرف کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے پھر بہکا دیا اور ان کو نکلوا دیا جہاں پر وہ تھے دونوں، اور ہم نے کہا کہ تم لوگ پھر یہاں سے اتر جاؤ جنت سے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے جو ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان، تو زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ مدت تک وہاں پر تم فائدہ اٹھاؤ گے، تو اب تم زمین پر چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اب تم نے جنت میں نہیں، کیونکہ انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو آدم اور حوا سے جب وہ غلطی ہوئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، وہ ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ قرآن مجید اس بات کہ یہ جو آیت ہے انہ هو التواب الرحیم وفتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، جو آیت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر گناہ کا جو ہے وہ آپ کو سزا مل کر رہے، ہر انسان بھٹکے گا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ، البتہ جو انسان اپنی اصلاح کر لے گا اور اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جزا و سزا دے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز پر انعام ملتا ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اور جس چیز پر برائی ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ قادر ہے اس لیے وہ ہمیں دے رہا ہے، اس کا وہ حکمت والا ذات ہے، اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا۔ وہ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے نا تو یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے کی تھی، اور اس بھلائی کو بھی اگر کبھی رد کرتا ہے نا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بے شک بھلائی کی تھی،
مگر اندر سے جذبہ خالص نہ تھا. اللہ تعالیٰ کو بہت پتہ. اس لیے گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، کمزوریاں، خطائیں کچھ بھی ہو جائیں، تو اس میں بہترین رویہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ یہ کہ توبہ کر لیں. ہاں، توبہ کو کھیل اور مذاق نہیں بنانا چاہیے کہ جان بوجھ کر گناہ کریں اور پھر توبہ یا توبہ کی نیت پر گناہ کرتے چلے جائیں. وہ جرت ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر ایسے ہٹ دھرمی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتے نا، پھر توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور اب تو عزیز بہن رمضان آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو عام دنوں میں ہر رات آسمان دنیا کے اوپر ایک منادی کرواتے ہیں کہ ہے کوئی جو بخشش طلب کرنے والا میں بخشوں. تو جو پھر اس وقت اللہ کے بندے اس وقت میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، مانگ لیتے ہیں اللہ سے اور پا لیتے ہیں. اور جو غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں پھر رہ جاتے ہیں. اور رمضان وہ مہینہ ہے، اور رمضان وہ برکتوں والی گھڑیاں ہیں جب ہر سست انسان، مصروف انسان، کمزور انسان، بیمار انسان، یعنی کچھ بھی عذر والا بندہ بھی ان گھڑیوں میں ضرور اٹھتا ہے سحری کے لیے. سحری کے لیے ضرور اٹھتا ہے ہر بندہ. تو اس لیے سحری ضرور کرنی چاہیے تاکہ انسان اس وقت اٹھ کر صرف یہ نہیں کہ اٹھ کے گلاس کا پانی کا گلاس بھی ہے، ایک کھجور کھائے یا دہی کھائے اور چائے پی یا کافی پی اور بریڈ کا پیس لیا یا پراٹھے کھائے اور پھر سو گیا. لیکن اس لیے بھی اٹھے، وہ 15-20 منٹ پہلے اٹھے تاکہ اٹھ کر اپنے وہ پورا سال تو میرے سے ہوتا نہیں، چلیں رمضان کے مہینے میں اٹھنا تو ہے ہی سحری کے لیے، تو چلیں اللہ سے بھی ہاتھ پھیلا لیتے ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ سب سے آخری آسمان پر منادی کروا رہے ہیں کہ ہے کوئی گناہ گار میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہے کوئی، آجو آجو آجو، ہے کوئی، اور پھر ہم نہ مانگے اور صرف کھانے پینے میں لگے رہیں تو بڑی بد نصیبی نہیں. بھاگ بھاگ بس پیٹ میں کچھ چلا جائے، پیٹ میں کچھ چلا جائے اور وقت ضائع کر دیں. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جلدی اٹھ جائے، تھوڑا 15 منٹ زیادہ اٹھ جائے، 15 منٹ دن میں زیادہ سو لیں. تو ہم نے یہ بھی قربانی دینی ہے. ہماری کیا ہے، پوری تھیم کیا ہے ہمارے ذرا قرآن کی کہ ہم نے قربانی سیکھنی ہے. تو ہم نے اس رمضان المبارک میں انشاءاللہ العزیز تہجد کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا. چاہے 15 منٹ سے ہی، چاہے 15 سے کم تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا، ہاں یہ 2 منٹ ہی مل جائے تو بڑے ہیں، 5 منٹ بھی مل جائے تو نہیں نہیں نہیں، کھیل نہیں بنانا. یہ تو ہم کرتے آئے ہیں آج تک. اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے، 15-20 منٹ مصلے پر گزارنا ہے تہجد کے لیے ہر صورت. ہم میں سے اور یہ قربانی مانگے گی چیز سب سے پہلی نیند کی قربانی. ظاہر ہے جاب والے لوگ ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، جابس پہ جاتے ہیں، اسکول کالج جاتے ہیں بچے، کوئی بات نہیں، دن میں سو لیں 15 منٹ. یہ والے 15 منٹ دن میں سو لیں. کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی، کوئی صحت متاثر نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا اگر ہم اور ہمارے بالغ بچے اگر 1 مہینہ صرف خدا سے اپنے نفس کی وقت کی قربانی دے کر کریں گے نا. آپ دیکھیں کتنی لذت اور سرور آئے گا، اور آپ دیکھیے گا کتنا مزہ آئے گا، اور آپ دیکھیے گا کتنا اچھا لگے گا کہ ہائی الحمدللہ اس پورے رمضان میں نے ہر روز تہجد پڑھی ہے، اور پورے اچھی طرح پڑھی ہے. 15-20 منٹ کم از کم ہے، اس سے زیادہ جتنی مرضی کوئی پڑھے. میں نے 2 نفل 4 نفل پڑھے، میں نے دعا کی ہے 10 منٹ پورے اللہ تعالیٰ سے. پورے 10 منٹ دعا کرنی ہے تہجد میں عزیز بہنوں، اس سے کم دعا نہیں. ہم چارٹ بنا لیں اپنا اپنا، ٹھیک ہے، کہ 10 منٹ تہجد کی دعا اور 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ہمارے نوافل. 5 منٹ میں نفل پڑھ لیں، 10 میں پڑھ لیں، وہ ہر کسی کا اپنا ہے، لیکن دعا 10 منٹ روزانہ کی بنیاد انشاءاللہ العزیز. اور بیٹھ کر مصلی پر توجہ سے سحری پاس رکھ لیں. اگر اینڈ میں کرنی ہے، آخری وقت میں کرنی ہے تو نہیں تو 10 منٹ پہلے سحری کرنی ہے، اس کے بعد دعا میں 10 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، لمبا روزہ 10 منٹ ہو جائے گا. تو سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. تو یہ قربانی بھی اس دفعہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرے. آپ دیکھیں کتنا مزہ آئے گا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر جب بھی میرے
طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئی تو جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی ان لوگوں کے لیے کوئی خوف و رنج نہیں ہوگا، اور جو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور ہمارے آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا جی، آج تھوڑا ہمارا وقت لگا سورہ فاتحہ کے اوپر زیادہ، اور سورہ بقرہ کی چند چیزوں کے اوپر انشاءاللہ کل سے ہم پکڑیں گے سپیڈ، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تفصیل سے سنیں آیات کو، وہ ہمارے رمضان کے بعد والی قرآن کو کلاس کو جوائن کریں تاکہ آپ کو ڈیٹیل ملے۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں کل سے دیکھیں، ہم سپیڈیں پکڑ لینی ہے، ہم نے پکڑا ہی نہیں دینا ہے ایسے ہی جانا ہے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہم اپنے قرآن مجید کو تو روزانہ ہم پارا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہم اپنا پارا مکمل کریں گے، پہلا پارا ہمارا یہ وہ ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں، صحت بھی دیں، اور ہمت بھی دیں، برکت بھی دیں، اور قبولیت سے بھی نواز دیں۔ بڑا ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ محنت کر رہے ہیں، صحت اس کے ساتھ اور مصروف ہر چیز پسے پشت ڈال کے نا پھر انسان یہ کام کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم نے ہر کام روکے ہوئے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، برتن نہیں دھلے ہوئے کسی وجہ سے تو ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، 11:30 ہو گئے، اب 11:15، اب نہیں ہے برتن دھونے، اب بعد میں 1:30 بجے کے بعد ہی دھو لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم بڑے ہی ہیں تو پہلے دھو لیں، لیکن ٹھیک ہے کسی وجہ سے ہم کھانا یا تو پہلے پکا لیں یا بعد میں، صفائی یا پہلے کر لیں یا بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو فون کرنا ہے، کال کرنی ہے، پہلے کر لیں یا بعد میں، ان 2 گھنٹوں کے آس یا پاس درمیان میں ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، سب کو، کہ بھئی یہ امی کا 2 گھنٹے کا، خالہ کا، پھپھو، دادی، مامی، چاچی جو بھی ہم ہیں، یہ ان کا بھی 2 گھنٹے کا ٹائم، ان کا می ٹائم ہے بھئی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا می ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ العزیز تو پھر کیا ہوگا، اس میں پھر وہ ہمیں برکت ملے گی۔ اس میں اگر ہم قرآن مجید کو اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہم نے پڑھے تھے اس کے مطابق پڑھیں گے نا عزیز بہنوں، تو دیکھیں دل کرے گا اور پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اچھا ہم اس کو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ بھی دیں، ایمان کی بڑھوتری بھی دیں، عمل بھی ہمارا مضبوط کر دیں، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس میں جو درست ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اللہ نے ہماری زبان سے نکلوایا اور ہمارے کانوں تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عمل کی توفیق دے، اور اگر کچھ غلط ہو گیا ہے یا کچھ غلطی ہو گئی تو وہ ظاہر انسانی بشر کی خطا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔